مدرسے کے علمبردار اور ذمہ دار اور اجارہ دار اور ٹھیکیدار یونانی قلی بنے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے انہی علوم کو لے کر چل رہے ہیں جو فرسودہ ہو چکے ہیں۔ ہمیں بتانا ہے یورپ کو کہ راستہ کیا، ہمیں بتانا ہے بگڑے ہوئے منحرف عرب ملکوں کو کہ راستہ کیا ہے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں قائم کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے علم دیا تھا اور اخیر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم کا نظام دیا وہ پوری دنیا کے لیے دیا گیا تھا۔ آج میں شرم سے پانی پانی ہو گیا جب ٹکیت جی آپ سے کہہ رہے تھے کہ اپنے لڑکوں کا خیال کیجئے اور اپنی نسل کی حفاظت کیجئے اور ان کو پڑھائیے اور ان کی تربیت کیجئے۔ آج یہ موقع اس ہندوستان کی سرزمین پر آ رہا ہے جس میں ہم نے علم سکھایا تھا، جس میں ہم نے تہذیب دی تھی، جس میں ہم نے پہناوا دیا تھا، جس میں ہم نے دسترخوان دیا تھا، جس میں ہم نے باغات سجائے تھے، جس میں ہم نے روڈ بنائے تھے، جس کو ہم نے چمکایا تھا، جس میں ہم نے مسافر خانے قائم کیے تھے، جس میں ہم نے مساوات کا سبق پڑھایا تھا، جس میں ہم نے اچھوتوں کو اور بیکورڈ طبقے اور مظلوم طبقے کو آزادی سے ہمکنار کیا تھا۔ آج ہمیں ہمارے آباء و اجداد کی نسلوں کو یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ اب اپنی نسلوں کو سنبھالو، صورتحال بدل گئی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس فرمایا گیا تھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ بنی اسرائیل کے بارے میں جس طرح فرمایا گیا کہ ہم نے تم کو فضیلت دی تھی اور پھر یہ فرمایا گیا کہ اب تم عذاب الہی میں گھر گئے اور تم پر ذلت مسلط کر دی گئی۔ بالکل یہی صورتحال آج مسلمانوں کی دنیا میں ہو رہی ہے کہ اللہ کے احکام سے، شریعت حقہ سے، علم نافع سے انحراف کے نتیجے میں ذلت نے ان کو گھیر لیا ہے اور ان پر ذلت کی مار دی گئی ہے اور چاروں طرف سے وہ غضب الہی میں گھرے ہوئے ہیں۔ اسی لیے پوری دنیا میں قومیں ان پر مسلط ہے، ظالم ان پر مسلط ہے اور ان کا امتحان ہو رہا ہے اور ان کا تصفیہ ہو رہا ہے۔ یہ ساری باتیں اسی طرح ہو رہی ہیں جس طرح قرآن پاک میں سورۃ الاسراء میں اور سورۃ البقرہ میں اور سورۃ آل عمران میں جس طرح تذکرہ بنی اسرائیل کا تھا، اب تذکرہ ہمارا اسی طرح ہو رہا ہے۔ حالات ایسے ہی ہے، پلٹ کر پیچھے جائیے، آگے اگر بڑھیں گے تو کھڈ ہے، خندق ہے، گڈھے ہیں۔ آپ کو پیچھے پلٹ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ قائم کرنا ہے، ان صحابہ سے رابطہ قائم کرنا ہے جنہوں نے مسجد نبوی میں سبق حاصل کیا تھا اور اس کے بعد اس سبق کو عراق میں، شام میں، ایران میں، ترکستان میں، چائنا میں، ہندوستان میں، انڈونیشیا میں اور دوسرے رخ پر مصر میں، تیونس میں، الجزائر میں، مراکش میں، اسپین میں جنہوں نے منتقل کیا تھا، وہ مسجد نبوی میں چٹائی پر نہیں، کنکریوں پر بیٹھنے والے اور پتوں کی چھت کے نیچے پڑھنے والے وہ افراد تھے جنہوں نے کسی ایسی چمکتی دمکتی یونیورسٹی میں نہیں پڑھا تھا جہاں بڑے بڑے شاندار ڈپارٹمنٹ نظر آتے ہیں، جہاں نمائش علم کی ہوتی ہے، وہاں نہیں پڑھا، بلکہ نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں وہ علم حاصل کیا جس علم کے ذریعے انہوں نے ہر شعبہ حیات کی بات ڈور اپنے ہاتھ میں لے کر پوری دنیا کو ادب سکھایا، پوری دنیا میں علم پھیلایا، پوری دنیا میں سروری اور سرداری کا حق ادا کیا اور دنیا کی آنکھوں نے دیکھا کہ محمد عربی علیہ السلام کے شاگرد اور علم نبوی کے حامل اور قرآن پاک کے علمبردار پوری دنیا کو روشن کر دینے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ یہ انہوں نے ثابت کر کے دکھایا۔ میں نے کہا تھا صبح بھی کہ اس ملک میں 1200 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، اس ملک کو انہوں نے کیا کیا دیا۔ اس کو پڑھنا ہے تو اپنوں کی بھی اور دوسروں کی کتابیں پڑھیے اور صرف ڈسکوری آف انڈیا پر ایک ہلکی نظر ڈال لیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس امت نے تمدن کو کیا دیا، تہذیب کو کیا، علم کو کیا دیا اور سب سے بڑی بات اس ملک کے مظلوموں کو آزادی عطا کی، مساوات کا سبق دیا، اللہ کی بندگی کا سبق دیا، یہ پڑھایا کہ سب لوگ آدم کے بیٹے اور سب لوگ اللہ کے بندے ہیں۔ یہ وہ بات تھی جس نے UN کے چارٹر کی رہنمائی کی، جس نے ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کے لیے رہنمائی کا فریضہ انجام دیا۔ اس ملک میں مسلمانوں کی وہ خدمات ہیں کہ اگر اس تاریخ کو ہٹا دیا جائے تو بس اس ملک کے پاس سوائے جہالت
جہالت اور خرافات کے اور کچھ باقی نہیں رہ جاتا. اور یہی صورتحال پوری دنیا کی ہے. ایک بہت بڑا ظلم ہوا جب انگریز اس ملک میں آئے. انہوں نے مدرسوں کو ملبوں میں تبدیل کر دیا یا ان پر تالے ڈال دیے. انہوں نے دارالقضا بند کر دیے. انہوں نے اسلامی نظام پر ڈکیتی ڈالی. انہوں نے لاکھوں کو قتل کیا. انہوں نے ہزاروں علماء کو سولی پر چڑھایا. یہ ان کا کردار ہے. مجھے بتائیے کہ جن کا یہ کردار ہے آپ ان کے تعلیمی اداروں سے جڑ گئے. آپ نے اپنے مدرسوں کو اس طرح الگ کر لیا کہ کالج الگ ہو گئے. یہ تو ان کا فتنہ تھا, یہ تو ان کا فریب تھا, یہ تو سحر سامری تھا. اس ملک کا وحدانی نظام تھا اور پوری دنیا میں وحدانی نظام تھا. ایک تعلیمی سسٹم تھا, ایک اسلامک یونیورسٹی تھی جس یونیورسٹی سے مفسر, محدث, مفتی, فقیہ, سائنٹسٹ, طبیب اور انجینئر اور بہترین معمار, سیاستدان, وزراء, عمرا, منتظمین, ایڈمنسٹریٹر, ڈائریکٹر سب اسی سے پیدا ہوتے تھے. مغل امپائر کو لوگ اسی سے ملے, عباسی مملکت کو اسی سے ملے, عثمانی خلافت کو انہی مدارس سے لوگ ملے. ان مدارس کا یہ کام تھا. تو آخر کیا ہوا؟ کون سی ڈکیتی پڑی کہ آپ اپنے مکتب لے کر الگ بیٹھ گئے اور اسکولوں کا آپ نے اعتراف کر لیا؟ یہ انگریزوں کی ڈکیتی ہے, یا انگریزوں کی چالاکی اور شطارت اور عیاری ہے. انہوں نے ہمارے نظام کو توڑ دیا, دو لخت کر دیا, دو نیم کر دیا. انہوں نے کرنٹ کو توڑ کر پازیٹیو اور نیگیٹو کرنٹ کو الگ کر دیا. الیکٹریسٹی بننا بند ہو گئی. دوبارہ حل صرف اس میں ہے کہ اس نظام کو وحدانی بنایا جائے اور پورا نظام اپنے ہاتھ میں لیا جائے. اس خیر امت کی یہ ذمہ داری ہے. اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کے طلبہ مدرسوں میں آ کر علم حاصل کریں اور مدرسے اپنے اس ماضی کے شاندار دور کی نمائندگی کریں کہ انہی مدرسوں سے حکمراں, سیاستدان, وزیر, ایڈمنسٹریٹر, آفیسر, کمانڈر, چیف کمانڈر, ہر طبقے کے لوگ تیار ہوں اور پھر دور تازہ ہو. حضرت خالد ابن الولید کا, عمرو ابن العاص کا, سعد ابن ابی وقاص کا, ابو عبیدہ ابن الجراح کا, عقبہ ابن نافع کا پھر دور تازہ ہو جائے. ہمارے فقہاء کا, ہمارے ججز کا, علوم کے مؤسسین کا اور اس کی کتابوں کے تیار کرنے والوں کا اور دنیا کو یونیورسٹیوں کے تصور دینے والوں کا اس دور کو تازہ کرنے کے لیے اپنے اس وحدانی نظام کو پوری قوت کے ساتھ پھر واپس لانا ہے. یہ بڑا کام ہے. آج مولانا نور الحسن راشد صاحب نے جو تقریر شروع میں فرمائی بڑی جامع اور مکمل تقریر تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آج ہمارے مدارس کا ایک مجموعہ ہے پورے بر صغیر میں, ان کے بارے میں مولانا نے جو تنقیدی بنیادی باتیں ارشاد فرمائی ہیں اور اس مرکز سے, مغربی یو پی کے اس مرکز سے ارشاد فرمائی ہے, انہیں تجاویز کی شکل میں مرتب کر کے تمام مدارس کے ذمہ داروں کو دینا چاہیے اور یہ طے کرنا چاہیے کہ ہر مدرسے میں اعلیٰ عربی تعلیم کے ساتھ ہندی پڑھائی جائے گی, انگریزی پڑھائی جائے گی, حساب پڑھایا جائے گا, سائنس اور جنرل نالج پڑھائی جائے گی, عربی گرامر بھی پڑھائی جائے گی, دیگر زبانوں کی گرامر پڑھائی جائے گی. غیر ضروری منطق و فلسفے کی کتابوں کو لپیٹ کر کسی گڑھے میں ڈال دیا جائے گا, اس کی تدفین کر دی جائے گی اور اس پر کوئی ماتم بھی نہیں کیا جائے گا. یہ یونان کا تھکا ہارا بیمار مدقوق فلسفہ ہے جس سے لوگ اپنی بیماری کی وجہ سے, نفسیاتی مرض کی وجہ سے چمٹے ہوئے. ان کے بزرگ کہتے رہے, مولانا نے حوالہ کبھی مولانا اشرف علی تھانوی کا دیا اور کبھی مولانا رشید احمد گنگوئی کا دیا اور کبھی مشاہ ولی اللہ دہلوی کا کیا اور مولانا نے محتم کیا اور شکوہ کیا کہ بار بار انہوں نے تجاویز رکھی اور بار بار ترمیمات کا مطالبہ کیا, لیکن مدرسے کے علمبردار اور ذمہ دار اور اجارہ دار اور ٹھیکیدار یونانی قلی بنے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے انہی علوم کو لے کر چل رہے ہیں جو فرسودہ ہو چکے ہیں. آج قرآن اور حدیث کی تعلیم بھی ضرورت ہے کہ آج کی زبان میں دی جائے. قرآن سب تک کیوں نہیں پہنچ رہا؟ قرآن علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ہی نہیں, جواہر لال نہرو یونیورسٹی, دہلی یونیورسٹی, پورے ملک نہیں, واشنگٹن سے لے کر برلن اور پیرس تک اور لندن تک ہر یونیورسٹی میں اللہ کا یہ آخری میسج, اللہ کا یہ آخری کلام جو پوری انسانیت کے لیے آیا ہے کیوں نہیں پہنچ رہا؟ کیوں حدیثیں سب تک نہیں پہنچ رہی؟ کیوں نبی کا تعارف سب سے نہیں کرایا جا رہا؟
وجہ اس کی یہ ہے کہ جن کو یہ کام کرنا تھا وہ سمٹ گئے، سکڑ گئے، سہم گئے، دب گئے، بند کر دیے گئے، ڈھکنوں میں ڈال دیے گئے، اور یہ سب کچھ انہوں نے خود اپنے ساتھ کیا۔ ایک دور تھا اضطرار کا جب مولانا قاسم نانوتوی کو شاملی میں لڑائی کے بعد اپنا طریقہ کار بدلنا پڑا تھا اور کسی کو ہجرت کرنی پڑی تھی، وہ حالت اضطرار کا کھانا تھا جس میں مجبور ہو کر دو نیم کر دیا گیا۔ جو کچھ ڈکیتی ماری انگریزوں نے ہماری تعلیم پر، جو انہوں نے یرغمال بنانے اور اغوا کرنے کا عمل کیا، اس مجبوری میں ان کو اپنے مدرسے کے باقی ماندہ چیزوں کو باقی اور محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی پڑی، لیکن وہ دور گزر گیا، لگ گیا، بٹ گیا، پٹ گیا۔ اب حالت اضطرار کو کیوں قائم کیا ہو بھائی؟ مردہ مرغی کھا کر اتنی اچھی لگی کہ تلاش کر کر کے مردہ مرغی لائی جا رہی ہے اور اسی کا قورمہ بنایا جا رہا۔ وہ دونوں بزرگوں، وہ دور اضطرار تھا، اب دور اختیار ہے۔ اس دور اختیار میں اسلامک یونیورسٹی، اسلامک کالجز، اسلامک اسکول، اسلامی جامعات بنانے کی ضرورت ہے کہ دنیا کے تمام عوام، تمام طلبہ ہمارے اداروں میں آئیں۔ ہم نے جس طرح اسپین کو پڑھایا تھا، ہم نے جس طرح چائنا کو پڑھایا تھا، ہم نے جس طرح ہندوستان کو پڑھایا تھا، دوبارہ ہم پھر پوری دنیا کو پڑھائیں، صحیح علم عطا کریں۔ یہ ہمارا منصب ہے، یہ ہماری حیثیت ہے، اللہ نے دی ہے، نبی نے دی ہے، قرآن نے دی ہے، اور اس میں سودے کا کوئی سوال نہیں۔ اس لیے ہم کسی طرح اپنے کم مرتبے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارا مرتبہ قائدانہ ہے، ہم انبیاء کے نمائندے ہیں، اور ہم اس دنیا میں اللہ نے جن کو قیادت سونپی ان کے نمائندے ہیں۔ اس لیے ہمیں بتانا ہے امریکہ کو کہ راستہ کیا ہے، ہمیں بتانا ہے یورپ کو کہ راستہ کیا ہے، ہمیں بتانا ہے بگڑے ہوئے منحرف عرب ملکوں کو کہ راستہ کیا ہے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں قائم کیا تھا۔ آج تمہاری نمازوں کا قبلہ کعبہ ہے، لیکن تمہاری یونیورسٹیوں کا قبلہ لندن ہے، پیرس ہے، واشنگٹن ہے، برلن ہے، ماسکو ہے۔ تم نے اپنے قبلے کو بدل دیا، تمہارا کلچر بدل گیا، علم بدل گیا، تہذیب بدل گئی۔ دوبارہ اس صورتحال کو بدلنا پڑے گا اور پھر اسی طرف واپس آنا ہوگا جہاں سے سفر کا آغاز ہوا تھا، اور آخری بعثت اور آخری نبوت کا ظہور ہوا تھا، اور آخری کتاب نازل ہوئی تھی، اور آخری شریعت آئی تھی، اور آخری نظام عطا کیا گیا تھا۔ اللہ اس کا شعور مسلمانوں کو عطا فرما دے اور دوبارہ قیادت کی ذمہ داری لینے کے لیے امت مسلمہ تیار ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔